عزیز طلباء، میں ہوں غلام رسول۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سال دوم کا سلیبس غزل نمبر 1 جس کے شاعر ہیں ناصر کاظمی۔ اب ناصر کاظمی کا تعارف اور ان کا پہلا شعر ایک لیکچر اس پہ ہے، اور اس کے بعد دوسرا اور تیسرا شعر دوسرا لیکچر اس پہ ہے۔ یہ آلریڈی 2 لیکچر اس سے پہلے دیے جا چکے ہیں۔ آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے ناصر کاظمی کی پہلی غزل پر، جس کے شعر نمبر 4 اور 5 ان دونوں کی ہم تشریح کریں گے۔ تو بچوں، شعر نمبر 4 دیکھیے۔ تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، ہم سخن تیری خاموشی ہے ابھی۔ تو شریک سخن کہتے ہیں کہ بات میں شریک ہونا، ہم کلام ہونا، بات چیت کرنا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، اگر تو مجھ سے ہم کلام نہیں ہے، تو مجھ سے بات چیت نہیں کر رہا، تو پھر کیا ہوا؟ ہم سخن مجھ سے محو کلام، تیری خاموشی ہے ابھی۔ خاموشی مراد خاموشی۔ کہتے کہ اگر تو مجھ سے محو کلام نہیں ہے، اگر تو مجھ سے گفتگو نہیں کر رہا تو کوئی بات نہیں، تیری خاموشی جو ہے وہ مجھ سے گفتگو کر رہی ہے۔ اب آپ اس کا نثری مفہوم دیکھیے بچوں، کہ اے محبوب، تو اگرچہ ہم سے محو کلام نہیں ہوتا، لیکن تیری خاموشی ہم سے ابھی تک بھی باتیں کرتی رہتی ہے۔ دیکھیے، ہر بات کا جو جواب ہے، وہ ہر سوال کا جواب بات سے نہیں دیا جاتا، بسا اوقات خاموشیاں بہت زیادہ جواب دے جاتی ہیں۔ اب دیکھیں، اگر ہم کسی کے ساتھ محو گفتگو ہوں، بات کر رہے ہوں، بات کرتے کرتے وہ جو ہمارے سامنے والا شخص ہے وہ خاموش ہو جائے، اور اس کی خاموشی کو پھر ہم سمجھ جائیں گے ہماری بات کس عنوان پہ چل رہی تھی، ہماری بات کا عنوان کیا تھا، اور یہاں سے آگے یہ بات کیا کرنا چاہتا ہے۔ اب دیکھو، خاموش چہرے بھی پوری کتاب ہوا کرتے ہیں۔ تو شاعر جو اس میں یہ بات کرتے ہیں کہ تو مجھ سے شریک سخن نہیں ہے، تو بات چیت نہیں کر رہا، تو پھر کیا ہوا؟ جو تیری خاموشی ہے وہ تو ہم سے باتیں کر رہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو، اس میں بہت زیادہ وجوہات آ جاتے ہیں کسی کے بات نہ کرنے کی۔ ناصر کاظمی کہتے ہیں، اب دیکھو، ایک اس کا محبوب زمانے کی رسوائیوں سے ڈرتا ہوا اس سے بات نہیں کرتا۔ جب وہ زمانے کی رسوائیوں سے، بدنامیوں سے ڈرتا ہوا اس سے بات نہیں کرتا، تو شاعر سمجھ جاتا ہے یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جان جاتا ہے کہ میں تیری خاموشی جان گیا، تیری خاموشی تو کم از کم مجھ سے بات کر رہی ہے، یا وہ کسی اور کے بس میں، یا وہ کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو کے ان سے بات نہیں کرتا، تو شاید تب بھی سمجھ جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ میرا محبوب مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا، وہ وجہ کو سمجھ جاتا ہے۔ اب خاموشی کے پیچھے پوری وجوہات ہوتی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو مجھ سے ہم کلام نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں بھائی، تیری خاموشی ہی مجھ سے باتیں کر رہی ہے۔ اس شعر کو ہم ہر حوالے سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کسی مجبوری کے سبب، اگر کسی کا محبوب، ناصر کاظمی کی مجبوری کے سبب اگر میرا محبوب مجھ سے بات چیت نہیں کرتا، اور میں اس کی مجبوری کو سمجھ گیا ہوں، جس وجہ سے اس کے لبوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، اس کی خاموشی ہے، اس کی خاموشی کو میں سمجھ گیا ہوں کہ میرا محبوب اس وجہ سے مجھ سے بات نہیں کر رہا۔ کہتے ہیں، نظر کو حال دل کا ترجمہ کہنا ہی پڑتا ہے، خاموشی کو ایک طرز بیاں کہنا ہی پڑتا ہے۔ کہتے ہیں، نظر کو حال دل کا، جو نظر انسانی آنکھیں ہوتی ہیں وہ پورے کے پورے دل کا حال بتا دیتی ہیں۔ جس طرح آنکھیں دل کا حال بتاتی ہیں، کہتے ہیں کہ اسی طرح جو خاموشی ہے وہ باتوں کا حال بتا دیتی ہے۔ خاموشی بتا دیتی ہے اس کے پیچھے بات کیا ہے، لاجک کیا ہے۔ نظر کو حال دل کا ترجمہ کہنا ہی پڑتا ہے، جو نظر ہے وہ دل کا حال بتا دیتی ہے، دل کا ترجمہ کر دیتی ہے۔ تو خاموشی کو ایک طرز بیاں کہنا ہی پڑتا ہے، جو خاموشی ہے وہ بھی ایک طرز بیاں، وہ بھی بیان کی ایک طرز ہے۔ کتنی دلکش ہے اس کی خاموشی، ساری باتیں فضول ہوں جیسے، کہ میرے محبوب کی خاموشی۔ بسا اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خاموش رہتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو خاموش نہ رہیں تو اچھے لگتے ہیں۔ تو لیکن یہاں شاعر بات کرتے ہیں کہ کتنی دلکش ہے اس کی خاموشی، کہ دل کو اٹریکٹ کرنے والی اس کی خاموشی ہے، کہ جیسے ساری باتیں فضول ہوں، جیسے میں جتنی باتیں کر رہا ہوں ساری کے ساری فضول ہوں، اس کی خاموشی ساری باتوں کا جواب دے رہی ہے۔ جس طرح مومن نے کہا تھا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، کہ اس وقت بھی اس کی جو خاموشی اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد یہ دیکھیے، یہ لاسٹ اس کا حوالہ جاتی ہے شعر،
کہ وہ روز و شب کے جن میں نگاہیں زباں تھیں، ہم چپ تھے مگر کوئی بات ان کہی نہ تھی۔ کہتے کہ وہ روز و شب، وہ دن رات، وہ وقت، وہ لمحات کہ جن میں نگاہیں زبان تھیں، جو نگاہیں تھیں یہی زبان تھیں، جو نگاہیں تھیں وہی سوال تھی، وہی جواب تھی۔ ہم چپ تھے مگر کوئی بات ان کہی نہ تھی۔ کہتے ہم تو چپ رہے، ہم تو خاموش رہے، لیکن کوئی بات ایسی نہیں ہے جو ہم نے کی نہ ہو۔ لبوں سے خاموش بھی رہے ہیں، لبوں سے بات بھی نہیں کی، ٹھیک ہے، لیکن کوئی بات ہماری رہ بھی نہیں گئی تھی، ٹھیک ہے۔ وہی چیز، ہم چپ تھے مگر کوئی بات ان کہی نہ تھی۔ ہم رہے خاموش ہیں لیکن باتیں ہم نے ساری کر لی تھیں، اس کی خاموشی نے ساری باتیں مجھ سے کر لی۔ تو شعر نمبر 5 دیکھیے کہ یاد کے بے نشان جزیروں سے، یاد کے بے نشان جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ اب جزیرہ کسے کہتے ہیں؟ خشکی کا وہ بڑا قطع جو چاروں طرف سے دریا یا سمندر کے پانی سے گھرا ہوا ہو، چاروں طرف سے اس کو دریا یا سمندر کے پانی نے گھرا ہوا، خشکی کا چھوٹا سا ٹکڑا، چھوٹا سا حصہ، چھوٹا سا قطع۔ کہتے ہیں کہ یاد کے بے نشان جزیروں سے، کہتے ہیں یاد کے ایسے جو بے نشان، ایسا جزیرہ جس کا کوئی نشان ہی نہ ہو، کہتے ہیں وہاں سے بھی تیری آواز آ رہی ہے، تیری آواز آ رہی ہے ابھی۔ مراد کہ اے محبوب مجھے یادوں کے بے نشان جزیروں سے تیری آواز اب تک سنائی دیتی ہے۔ لیکن انسان نے جس کسی کے ساتھ اپنے لمحات اچھے گزارے ہوں، ٹھیک ہے نا، اور اس بندے کی جو یادیں ہیں وہ انسان کو کلک کرتی رہتی ہیں، وہ یادیں انسان کو ستاتی رہتی ہیں، وہ یادیں انسان تک آتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انسان اگر ان سے جدائی یا فراغت بھی حاصل کر لے، لیکن اس کے باوجود بھی عشق سے نکلنا انسان کا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جو انسان عشق کی لت میں پڑ گیا، وہ عشق حقیقی ہے یا مجازی ہے؟ لفظ میں لت استعمال کر گیا ہوں، یا اب یہ اڈکٹ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو انسان پھر عشق میں چلا گیا ہے، عشق میں پڑ گیا ہے، اگر وہ حقیقی میں چلا گیا یا مجازی میں چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے نکلنا انسان کا بہت محال ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں جو بات اگر کر رہے ہیں وہ مجازی کی بات کر رہے ہیں۔ اب اس کے بہت زیادہ پہلو آ سکتے ہیں۔ ایک تو اگر ہم ناصر کاظمی کے مجازی کے محبوب کی بات کریں، وہ ان سے محو کلام ہو کے یہ کہتے ہیں کہ یادوں کا جو بے نشان جزیرہ ہے نا، تو وہاں سے بھی تمہاری آوازیں مجھے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا پہلو دیکھیے، ناصر کاظمی نے جب ہجرت کی 1947 میں 1947 عیسوی میں امبالہ سے لاہور آئے، تو سب سے بڑی یہ ہجرت تھی جس میں ناصر کاظمی کو اپنے آباء و اجداد، اپنا وہ کوچہ، وہ وادی مینز دوستوں کا ہجوم، اور اپنا وہ محبوب، ٹھیک ہے نا، اور یہ جس جگہ پہ رہتے تھے وہ ساری چیزیں، جہاں پلے بڑے جوان ہوئے تھے، وہ ساری چھوڑنی پڑی۔ جب وہ ساری چیزیں چھوڑ کر ادھر لاہور میں آ کر بیٹھ گئے، تو اس وقت کہ یاد کے بے نشان جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی، وہ لاہور رہ کے بھی امبالہ کو ہی محسوس کرتے تھے، وہ لاہور رہ کے بھی اپنی پرانی یادوں میں کھوئے رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یاد کے بے نشان جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی، بے نشان جزیرے ہیں، یہاں سے بھی تمہاری آواز آ رہی ہے۔ اس کے پہلو میں آپ اس کا ناصر کاظمی کا مجازی محبوب لے لیں، یا آپ ناصر کاظمی کے جو آباء و اجداد کی داستانیں ہیں وہ لے لیں، ان کی یادیں لے لیں۔ میں جہاں سے یہ مائگریشن کر کے، ہجرت کر کے، جن سے ناصر کاظمی کے تعلقات وابستہ تھے، وہ سارے لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ حوالہ جاتی اشعار دیکھیے کہ جب ناصر کاظمی وہاں سے ہجرت کر کے لاہور میں آئے، ٹھیک نا، تنہا رہتے تھے، اور وہ ساری صورتحال کیا تھی انہوں نے اپنے اشعار میں بیان کیا، جس کے ایک شعر یہ دیکھیے، گئے دنوں کا سراغ لے کر کہاں سے آیا کدھر گیا وہ، عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ۔ کہتے ہیں کہ گئے دنوں کا سراغ لے کر کہاں سے آیا کدھر گیا وہ، دن تو گزر گئے، ان کا سراغ لے کدھر سے آیا تھا کدھر گیا۔ کہتے ہیں کہ عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ، کہتے ہیں عجیب بندہ تھا مجھے تو حیران کر گیا، ٹھیک ہے۔ خاموشیاں انگلیاں چٹکا رہی ہیں تیری آواز اب تک آ رہی ہے، کہتے ہیں خاموشی انگلیاں چٹکا رہی ہے تیری آواز اب تک آ رہی ہے، کہتے ہیں جو خاموشی ہے یہ اپنی انگلیاں چٹکا رہی ہے اور مجھے ابھی تک میرے محبوب تیری آوازیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لاسٹ شعر، ہم میں ہی تھی نہ کوئی بات
یاد نہ تم کو آ سکے، کہتے ہم میں کوئی بات نہ تھی کہ اے میرے محبوب ہم تم کو یاد نہیں آ سکے، تم نے ہمیں بلا دیا ہم تمہیں نہ بلا سکے، لیکن تو نے ہم کو بلا دیا ہے لیکن ہم تمہیں نہیں بلا سکے، ہمیں تو تمہاری جو یاد ہے وہ بے نشان جزیروں سے بھی آ رہی ہے۔ مطلب بے نشان جزیرہ خشکی کا وہ قطع جس کے چاروں اطراف پہ پانی کہتا ہے، وہاں سے بھی ہمیں تمہاری آوازیں آ رہی ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم نے شعر نمبر 4 اور 5 ان دونوں پہ بات کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ لگ گئی ہوگی، تو اپنی قیمتی رائے نیچے کامنٹ میں ضرور پیش کیجئے۔ اب نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں، فی امان اللہ۔